اس کے علاوہ اس دور میں جاپانی پتلی تماشے، ننجو جوروری اور شاعری ہائیکو کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ جاپانی شاعری ہائیکو 5، 7 اور 5 الفاظ یعنی 3 مصروں کے 17 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں فروغ پانے والے فنون میں مہروں کے ذریعے مختلف رنگوں کی شبیہیں چھاپنے اور تصویریں بنانے کا فن یوکیو بھی شامل ہے۔ اس آرٹ نے مغرب پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے، جس کے نتیجے میں مغربی ممالک میں اس طرز پر مختلف تجربات کیے گئے اور جاپانی فکر کے تحت جاپانی انداز کے ڈیزائن بھی بنائے گئے۔ اس عہد نے جاپانیوں کی نفسیات پر بہت مثبت اثرات مرتب کیے، جس کے تحت وہ سخت محنت اور مستقل مزاجی سے کام کرنے کے عادی ہو گئے۔ ان کی طبیعت میں سادگی اور کفایت شاری اس حد تک رچ بس گئی کہ اب ان خوبیوں کو جاپانیوں کی فطرت ثانیہ کہا جا سکتا ہے۔ اس ساری فکر اور تگدو کے پس پش یہ جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے کہ آنے والی نسل کے لیے کچھ پس انداز کیا جا سکے۔ خود آنے والی نسل نے بھی اپنے بزرگوں کے اس ورثے کی قدر و قیمت کو محسوس کیا اور تشکر کے جذبات کے ساتھ ان کی خدمات کی قدر کی۔ واضح رہے کہ توکوگاوا شوگنیٹ سے قبل جاپان میں امن و امان کی عدم موجودگی کے باعث عوام میں یہ مثبت رجحانات انتہائی کم تھے۔ توکوگاوا شوگنیٹ سلسلے کا 5واں شوگن سونایوشی تھا۔ اس شوگن کو پالتو جانوروں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ کسی بت بخشو کی نصیحت کے نتیجے میں اس نے جانوروں کی حفاظت سے متعلق باقاعدہ قوانین کا نفاذ کیا، جو 1687 سے 1709 تک نافذ رہے۔ اس کے دور میں ایک پرانی روایت بوڑھوں کو شہر بدر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس نے پرندوں اور مچھلیوں کے شکار اور انہیں کھانے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ اس شوگن کو کتوں سے خصوصی دلچسپی تھی، لہٰذا تاریخ میں انہیں انو شوگن بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جاپانی زبان میں کتے کو انو کہتے ہیں۔ اس شوگن کے دور میں کتوں کو انتہائی اہمیت دی گئی، حتیٰ کہ اگر کسی جگہ کتے کو نقصان پہنچاتے دیکھا جاتا تو ایسے فرد کو سزا کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ 18ویں صدی تک مختلف قوانین کے نفاذ کے ذریعے ہانشو کو اس قدر کمزور کر دیا گیا تھا کہ وہ دارالحکومت سے دور دراز علاقوں میں پناہ گزین ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ بہت سے ہان اس وقت ختم ہو چکے تھے، جس کے بعد بہت سے لڑاکا بشی جو دائمیو اور ہانشو کے زیر تحت ہوتے تھے اب بے روزگار ہو گئے اور جاپانی اصطلاح میں انہیں رونن کہا جانے لگا، یعنی ایسا بشی جس کا کوئی آقا نہ ہو۔ بے روزگاری کے باعث بشی اپنا وقار کھو بیٹھے، لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے نہ صرف بشیوں کا کھویا ہوا وقار اور عوام کی نظر میں ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیا، بلکہ ایک عظیم فکر اور فلسفے کی بنیاد بھی رکھ دی، جسے بشیدو کہا جاتا ہے۔ ایدو کے قلعے میں ایک دائمیو اسانو تاکومی نوکامی نے اپنے ایک حریف دائمیو کیرا کوزوکے نوسوکے پر قاتلانہ حملہ کیا۔ چونکہ ایدو کے قلعے میں تلوار کا استعمال ممنوع تھا، لہٰذا بطور سزا سانو کو سپوک کروائی گئی۔ انتقاماً آسانو کے 47 بشیوں نے سن 1730 میں کیرا پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور مشترکہ سپوک کر لی۔ ان بشیوں کے لیڈر کا نام اوشی کورانو سکے تھا۔ ان بشیوں کا یہ اقدام عوام میں اس لیے بہت پسند کیا گیا کہ یہ مروجہ بشیدو قوانین کے عین مطابق تھا، اور موجودہ دور میں بھی اس کو موضوع بنا کر ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور یہ دسمبر کے مہینے میں بطور تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ بشیدو دراصل کنفیوشس کی تعلیمات کا حصہ ہے، جنہیں ایک قدیم اور جاگیردارانہ نظام میں نیکی اور راستی کا مینارہ نور کہا جا سکتا ہے۔ بشیدو کا مطلب اپنے مالک کا حکم ماننا، اس سے وفاداری کرنا، اس پر قربان ہو جانا ہے۔ بشیدو میں عہد کی پابندی، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا اور ایسے کاموں سے گریز کرنا شامل ہے جن سے شرمندگی اٹھانی پڑے۔
وشیدوں میں اعلیٰ انسانی اوصاف کا ہر درجہ خیال رکھا گیا ہے، چنانچہ اخلاقی ضابطوں کو بھی وشیدوں کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے تحت کسی فرد سے ملاقات میں سلام اور جوابی سلام، اس کے علاوہ نرم خوئی اور اخلاق سے کام لینا اور ترش روئی سے گریز رکھنا، اپنے مال کی نمود و نمائش سے گریز اور فضول خرچی سے بچنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ وشیدوں کے ضابط اخلاق میں ذاتی نفس کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، رشتہ داروں اور ماتحت افراد سے نرمی، شفقت اور ہمدردی کا رویہ رکھنے کے علاوہ اس ضابط اخلاق میں مرنے کے لیے بھی باعزت راستہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا، جو آج بھی جاپانیوں کے مزاج میں شامل ہے اور اعلیٰ انسانی اقدار کی صورت میں ان کی شخصیت کے مثبت پہلو کے طور پر نظر آتا ہے۔